بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2000 سال کے بعد آخری دفعہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر، لال بچیا کی قربانی، اس کا مسلمانوں سے کیا تعلق ہے؟ فلسطین کا خون کیوں بہایا جا رہا ہے؟ قیامت سے متعلق کچھ اور پیشن گوئیوں کا تذکرہ بھی کروں گی، اور اس کے علاوہ بتاؤں گی مسلمانوں کا مسجد اقصیٰ کے ساتھ کس طرح نظریاتی رشتہ ہے۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ دوستو، قیامت کا ایک دن معین ہے اور اس دنیا کا ایک روز اختتام ہونا ہے، مگر یہ وقت کب آئے گا کسی کو نہیں معلوم۔ قرب قیامت کی البتہ کچھ نشانیاں بیان ضرور کی گئی ہیں، جن کے متعلق یقیناً آپ نے بھی سن رکھا ہوگا۔ اسرائیل میں یہودی پادریوں کا کہنا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں 10ویں سرخ بچے کی پیدائش ہو گئی ہے، جو اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت برپا ہونے کو ہے، اور انہوں نے تو دنیا سے رخصتی کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ آخر کار وہ وقت آ چکا ہے، 2000 سال کے بعد جب آخری بار ہیکل سلیمانی کو دوسری مرتبہ تباہ کیا گیا۔ آخر کار اسرائیل کے اندر لال بچیا کی قربانی اپریل کے مہینے میں کیے جانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ وہ قربانی جس کے بعد مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے بعد تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، جو کہ یہودی قوم کے لیے اتنا ہی مقدس اور اہم ترین ہے جتنا مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ۔ یہ گولڈن ڈوم جو کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہودی اس کے بارے میں مانتے ہیں کہ یہاں پر موجود یہ پتھر اس کائنات کا مرکز یا سینٹر ہے۔ اسی پتھر پر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی کوشش کی، جس کی جگہ پر مینڈے کو لا کر رکھ دیا گیا۔ اس قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئی تورات اور تلمود کے اندر بیان کی گئی ہے، جس کا ذکر انجیل مقدس اور اسلامی روایات کے اندر یعنی حدیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ انجیل کے اندر اس کو آرمیگڈون اور حدیث مبارکہ کے اندر اس کو کہا گیا ہے جنگ ہرمجدون۔ 2000 سال کے بعد 5 لال بچیا کو امریکی ریاست ٹیکساس سے $5 لاکھ دے کر اسرائیل میں منگوا لیا گیا ہے، جہاں پر انتہائی احتیاط کے ساتھ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے، اور انہیں مسجد اقصیٰ کے بالکل سامنے موجود پہاڑ مونٹ اولیو پر مسجد کے سامنے قربان کیا جانا ہے، اور اس قربانی کے فوراً بعد یہودی قوم اپنے خانہ کعبہ یا ہیکل سلیمانی کی تعمیر کو تیسری مرتبہ شروع کریں گے، اور یہ کہ اس قربانی کے لیے 1 سال سے بھی کم وقت باقی ہے۔ جب انہوں نے امریکہ سے لال بچیا منگوائے تھے تب اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آخر اتنا جلدی یہ سب کچھ کیسے ہوگا، کہ اسرائیل حماس یا فلسطینیوں کی موجودگی اور مزاحمت کو کیسے روک پائے گا، مسلم دنیا کا پریشر کیسے برداشت کرے گا۔ لیکن اب دیکھیں کہ اس نے یہ سب کچھ برداشت کر کے دکھا دیا۔ اس وقت غزہ کے 5 حصوں میں سے الرفا کے اندر مظلوم فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل یہاں پر بھی مسلسل فضائی ایئر اسٹرائک کر رہا ہے۔ 18 لاکھ لوگوں میں سے 15 لاکھ ایک ایئرپورٹ جتنی تنگ جگہ کے اندر قیدیوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہاں پر بنیادی انسانی ضرورتیں مثلاً کھانا پینا اور یہاں تک کہ میڈیسن کی سہولت بھی موجود نہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کو وارن کیا ہے کہ جیسے وہ پہلے غزہ کے حملے کے اندر اسرائیل کی مالی اور اسلحے کے ذریعے مدد کر رہا تھا، الرفا پر حملے کے لیے بالکل نہیں کرے گا، کیونکہ اب فلسطینیوں کے پاس کہیں اور جانے کا راستہ نہیں ہے۔
وہ بند گلی کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ ایک طرف مصر اپنا بارڈر نہیں کھول رہا تو دوسری طرف سمندر ہے، اور باقی دونوں طرف سے اسرائیلی فوجیں ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اب کی بار الرفا پر یہ حملہ فلسطینیوں کی نسل کشی ہوگی، نہ کہ جنگ۔ لیکن اسرائیل نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ چاہے امریکہ اس حملے کے اندر ان کی مدد کرے یا نہ کرے، لیکن وہ پھر بھی الرفا پر حملہ کر کے مکمل طور پر فلسطینیوں کا وجود ہی اس سرزمین سے ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا، ورنہ یہ لوگ اپنی جان بچا کر خود ہی یہاں سے بھاگ جائیں۔ اب آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تھرڈ ٹیمپل کی تیاری کے لیے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس دوران کسی بھی وجہ سے غزہ سے ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، لہٰذا ان کا پتہ ہی ہمیشہ کے لیے صاف کر دے۔ دوسری طرف وہ مسلمان امت کی نفس کو بھی دیکھ چکا ہے کہ ان جیسے بے حس بے غیرت حکمران موجود ہوں تو اسے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں، عورتوں اور بچوں کو اسرائیلی فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ یہاں تک کہ خود سعودی عربیہ یمن کی ہوتی باغیوں کی طرف سے اسرائیل کے شپس کے لیے سوئس کینال کا راستہ بند کرنے کے بعد اسرائیلی آرمی کو یہ آئل اردن کے راستے یعنی بائی روڈ یہ تیل پہنچا رہا ہے، اور یہی وہ تیل ہے جو جہازوں کے اندر غزہ میں بمباری کے لیے استعمال ہوتا ہے یا پھر ٹینکوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ بحرین، قطر، لبنان، اردن نے کافی حد تک غزہ کی مالی مدد تو کی ہے، لیکن سعودی عربیہ، UAE اور ایجپٹ یعنی مصر جیسے ملک ٹوٹلی بے حس ہو چکے ہیں۔ پوری مسلم دنیا کو تو چھوڑ دیں، اگر صرف عرب ملک اکٹھے ہو کر اسرائیل کے خلاف ایک طاقت بن جائیں اور اس کا بائیکاٹ کر دیں تو اس کا وجود ایک دن بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ مگر افسوس یہ اجمی مسلمان ہیں، عربی نہیں، کیونکہ عربی مسلمان تو تب ہی ختم ہو گئے تھے جب ان سے سلطنت عثمانیہ نے بادشاہت چھینی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم اس فرمان کو پیٹھ دکھاؤ گے جو کہ تمہیں بھیجا گیا تھا، یعنی قرآن کریم کو، تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے جو کہ اللہ کی فرما بردار ہوگی۔ عربوں سے پہلے بنی اسرائیل قوم اللہ کی لاڈلی امت تھی، اور اس نے بھی جب اللہ کے پیغام کو پیٹھ دکھائی تو ان کی جگہ عرب کو دنیا کی خلافت سونپ دی گئی، اور جب عرب نے بھی بالکل اسی طرح اللہ کے قرآن یعنی اللہ کے پیغام کو پیٹھ دکھائی تو ان سے دنیا کی خلافت کو چھین کر سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دی گئی۔ اس لال بچیا کی قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئی اور پھر دجال کے ظہور کی پیشن گوئی بھی الہامی کتابوں کے اندر قیامت کی آخری نشانی کے طور پر موجود ہے۔ یہودی قوم جس آخری مسیحا کی 2000 سال سے منتظر ہے، وہ تورات کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں اس قوم نے سازش کروا کے رومی بادشاہ کے حکم پر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اب کی بار جو مسیحا ان کا تیسری عالمی جنگ کے بعد ان کا بادشاہ بن کے سامنے آئے گا، وہ دراصل جھوٹا مسیح یعنی دجال ہوگا، جس کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے، کیونکہ اللہ کے رسولوں کو ان کا پیغام پہنچانے سے پہلے ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس بار وہ رسول نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن کر دنیا میں واپس آئیں گے اور اس فتنے عظیم یعنی دجال کا خاتمہ کریں گے، جسے ختم کرنا کسی اور کے بس میں نہیں ہوگا۔ وہ دین اسلام کو پوری دنیا میں نافذ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دمشق کی ایک جامع مسجد پر
آسمان سے فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لائیں گے۔ جب امام مہدی علیہ السلام اور ان کی فوج کو دجال اور اس کی فوج نے دمشق کے ہی کسی مقام پر کسی جگہ میں گھیر لیا ہوگا، حدیث مبارکہ کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی فوج کے اندر جو کالے جھنڈوں کی جماعتیں شامل ہوں گی، وہ عرب کے مشرق یعنی آج کے ہندوستان، پاکستان، ایران اور افغانستان کی طرف سے آئیں گی، جنہیں اس وقت خراسان کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان فوجوں کا رخ کوئی پھیر نہیں سکے گا، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی یروشلم کے اندر جا کر، موجودہ اسرائیل میں جا کر امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ ان کی فوج میں شامل ہو کر امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کو قائم کریں گے۔ اب اس پیشن گوئی کے مطابق یہاں پر یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ یقیناً اس وقت خراسان کے اندر خلافت کا نظام قائم ہو چکا ہوگا، تبھی تو وہ فوجیں امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی مدد کرنے کو پہنچیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر بھی جانا پڑا تو امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے اندر شامل ہو جانا، کیونکہ وہ جنتی لشکر ہوگا۔ افغانستان میں حال ہی میں اسلامی خلافت کا نظام، پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ کے خاتمے کے اشارے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر بڑھتے فسادات، کیا یہ سب کچھ بلا وجہ ہو رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ تمام حالات بالکل وہی بن رہے ہیں کہ یہ حالات بالکل ایک ایسی فوج کو تیار کریں گے جو کہ اکٹھی ہو کر خراسان سے نکلے گی اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر یروشلم شہر کو اور مسجد اقصی کی جگہ کو آزاد کروائیں گے، جہاں پر اس وقت تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی بن چکا ہوگا، اور وہاں پر ہوگی وہ تیسری عالمی جنگ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اتنی خون ریز ہوگی کہ ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ان میں سے قتل ہو جائیں گے، صرف ایک باقی رہے گا۔ لیکن اس خون ریز جنگ کے بعد یا پھر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ آخر کے اندر مومنین کو یا پھر مسلمانوں کو فتح دے گا۔ یہودی، عیسائی اور منافقین شکست کھا کر بھاگیں گے اور یہودی فوج چھپ کر غرگد کے درخت کے اندر پناہ لے گی، جس کا وہ آج جگہ جگہ پر اسرائیل یروشلم کے اندر پورا باغ لگا چکی ہے۔ اس تیسری عالمی جنگ کی فتح کے بعد اور دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا پر ایک ہی حکومت کو نافذ کریں گے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر صرف ایک ہی دین ہوگا، یعنی دین اسلام، اور اس کے بعد قیامت کا آغاز ہوگا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم قیامت کے کتنا قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ فکر کی بات نہیں بلکہ خوشی کی خبر ہے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ان پیشن گوئیوں کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ہمارے پاس سوچنے کے لیے ابھی بھی بہت وقت ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور اس جنگ کے بعد ایک لمبا امن و سکون کا دور بھی آنے والا ہے۔ ہم انسان چاہیں یا نہ چاہیں، ہمیں موت تو ویسے بھی ایک نہ ایک دن آنی ہے، تو کیوں نہ ہم ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل ہو کر ہمیشہ کی جنت کا سودا کریں جو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھیوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنتی گروہ کے اندر شامل ہوں گے، جنہیں آپ نے خود جنت کی بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
مزید دین کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل دا وائس آف مریم کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔